ایسا ہی ہے نا. فقہ مالکیہ کی طرف مراجعت کرتے ہیں اور امام اعظم کے قول کو بسا اوقات چھوڑ کر حضرت امام مالک کے قول کو آگے لاتے ہیں اور کہتے ہیں 4 سال تک تحقیق کرو. کتنے؟ 4 سال تک تحقیق کرو اور اس کی جانچ پڑتال کرو. اگر خبر آ گئی اس سے پہلے کہ وہ مر گیا ہے تو مسئلہ ہی ختم. اگر ایک بھی ٹیلی فون اس کا آ گیا کہ جناب وہ کہیں زندہ ہے تو پھر 4 سال کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کا مطلب خبر ہے, اس کی خبر آ گئی. یہ تو مفقود الخبر کے لیے, یہ تو مفقود الخبر کے لیے کہ وہ اس کے آنے کا پھر انتظار کرے. اگر پھر بھی اگر 4 سال گزر جاتے ہیں اور وہ ایسی جگہ پر وہ جو نہیں آ سکتا تو 4 سال تک عورت انتظار کرے گی. اس علاقے کا سب سے معتبر عالم فسخ نکاح کا فتویٰ دے گا. فسخ بولو. اور وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور آدمی سے شادی کر لے. اور یہیں سے یہ جھلتے جھلاتے آگے. جو شوہر تھا وہ ٹہلتا ٹہلاتا پہنچ گیا, گھر میں آیا تو دیکھا تو وہ دروازہ بند ہے. وہ دروازہ کھولو, بولے بھائی اجنبی کے لیے تھوڑی کھلتا ہے. وہ کہہ رہے میرا گھر ہے. اس نے کہا گھر مر گیا, وہ ختم مسئلہ, مسئلہ ختم. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقلید ہے لیکن منجمد سلسلہ نہیں ہے. اس میں ایک سے دوسرے فقہ کی طرف مراجعت ہوتی رہتی ہے. اب بھی اگر تقلید کو لکیر کا فقیر کہیں تو پھر کیا کہا جائے. کہتے جی کوئی سوال کرتا تقلید سے ہم اہل حدیث ہم تقلید سے آزادی سکھاتے ہیں. میں نے کہا آزادی نہیں, ایک اور فتنے میں مبتلا کرتے ہو. آزادی اگر تم سکھاتے تو تمہارا بھی کوئی مذہب اور اجتہاد ہوتا. میری بات سمجھ رہے؟ تم کہتے ہو تقلید سے آزاد ہو جاؤ تو کرے کیا؟ فتاوی نظیریہ پڑھیں, فتاوی علماء اہل حدیث پڑھیں, فتاوی سلفیہ پڑھیں. کریں کیا؟ تمہارے پاس کوئی امام اعظم جیسا ہے کہ لگا نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر تقلید کیسی آزاد ہوگی؟ سمجھ رہے؟ اگر تم تقلید سے آزادی چاہتے ہو تو پھر کوئی مجتہد بھی تو لاؤ جس کا پورا فقہ ہو. فقہ میں اصولی بات کر رہا ہوں نا. نعم البدل تو لاؤ. اور تم نعم البدل لاؤ گے کیسے؟ الحمدللہ تقلید کو 1000 سال سے زیادہ امت اپنا رہی ہے اور 1000 سال تک ہر حکومت, ہر دور, ہر کلچر میں جیسے مسئلے اٹھے ہیں مقلدین کے فقہاء نے اس کو حل کر کے دکھایا ہے. تو جب تقلید میں حل موجود ہے تو آزادی کیسی؟ توجہ ہے آپ کی؟ تقلید میں بولے حل موجود ہے تو آزادی کیسی؟ اور الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں تمہارے بہت پرانے مسئلے جو ابھی تک حل نہیں ہوئے. اور الحمدللہ حنفی, شافعی, مالکی تو ہر جدید مسئلے کو چیلنج کرتے ہیں پھر اس کو حل کرتے ہیں. چیلنج کرتے ہیں اور تم ہماری شامی سے چراتے ہیں اس کو. اور ہمارے جو فتوے چھپ کر باہر نکلتے ہیں نا, پھر جب ان کا کوئی بندہ پوچھتا نا حضرت وہ ٹیسٹ بیبی کیسا ہے, وہ انشورنس کیسا ہے, کیسا کل آنا, پھر یہ چھپکے سے جاتے اپنی لائبریری میں سے اعلیٰ حضرت کی کتاب کھولتے ہیں اور علامہ شامی کو کھولتے ہیں, ہدایہ کو کھولتے ہیں, وہاں سے چرا کر لاتے ہیں. کہتے ہیں یہ فتویٰ, کہ نہیں حضرت یہ تو فقہ کی عبارت ہے, بخاری کی کوئی حدیث نہیں. بولے چپ کر, ابھی چپ کر, لے جا اس پر مہر تو اہل حدیثوں کی لگی ہوئی ہے نا. وہ کہنے کا نہیں تم نے تو کہا تھا ہر مسئلہ بخاری سے بتاتے ہیں یار, یہ تو ایسا تو نہیں کرو یار, ہر مسئلہ تم بخاری سے بتاتے ہو. اس نے کہا بھائی مہر تو ہماری اہل حدیث کی لگی ہوئی ہے نا, بنسروڑ کی, بس یہی کافی ہے. تو یہ ہے گورکھ دھندا, یہ ہے جو سیدھا سیدھا میں آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جو سیدھا سیدھا آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے. توجہ سے اس بات کو آپ بیٹھ جائیے بیٹا, بیٹھ جاؤ. ابھی کس سے کہانیاں سناؤ تو تم نعرے لگاؤ گے. بندے کا احساس ہی نہیں کہ کتنی محنت سے ہو رہا ہے, کیا موضوع چل رہا ہے, کتنی اہمیت ہے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی. وہاں بھی اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ آپ کو یہ موضوع سننے کا ذوق نہیں رہتا. خدا کی قسم اگر آپ کو ذوق آ جائے اس موضوع کے سننے کا تو یہ گلی میں پنپ نہ سکے. آپ کو سننا ہے کہ جنت میں جلدی سے کیسے پہنچ جائیں گے, ثواب زیادہ کس میں مل جائے گا. آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں. ان چیزوں سے ایمان بچے گا. لوگ کہتے ہیں جی مظفر شاہ خلاف بولتا ہے, تو میں نے کہا تو نرم بول کے مقابلہ کر لے. تو ہی آ کے بیٹھ جاتا نا یہاں پر, مجھے کیوں بلایا, میں تو نہیں آیا. یہ بچے تو بار بار میرے پاس آتے رہے. ان کو میں نے کہا جاؤ جتنے مدرسے ڈھونڈو اور گھومو ان کے پیچھے, ان کو لا کر بٹھاؤ. مظفر شاہ اس لیے سخت بولتا ہے کہ میرا دل جلتا ہے کہ جس چالاکی سے یہ امت کو گمراہ کرتے ہیں. میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے الحمدللہ, یہ میرا تو کچھ نہیں بگاڑتے اور نہ بگاڑ سکتے ہیں, لیکن آپ کا بگاڑنا میرا ہی تو بگاڑنا. آپ میرے بھائی ہیں نا, ہم تو ملت میں نا ایک دیوار کے مانند ہے. ہم حضور کی امتی ہیں, اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں, تو ہمارے ایک فرد کا نقصان پوری جماعت کا نقصان ہے نا. وہ کہتے ہیں جی وہابیوں سے اتحاد کرو تب غلط, وہابیوں کے خلاف بولو تب غلط. تو میں نے کہا پھر ٹھیک کیا یہ بتاؤ, ناز جائے حسد کا,
کس کا بولیں؟ معاصرین میں جو حسد ہوتا ہے نا، یہ بڑی بری چیز ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی. بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ. تو میرے دوستو یہ ہے وہ تقلید کی ایک مختصر سی نادر بحث جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر اس حوالوں کے ساتھ ذکر کر دی. اور ایک بات ایک مزید میں عرض کر دوں، ایک سوال مزید کیا جاتا ہے کہ 4 ائمہ ہی کیوں، 4 امام ہی کیوں؟ ہم نے کہا دیکھیں 4 امام اس لیے کہ اجتہاد کوئی اور کرتا نہیں، اجتہاد کی اہلیت شرط ہے، اجتہاد کی قابلیت شرط ہے. ایسی قابلیت اگر کسی میں ہے تو آپ شو کر دو، تو ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے وہ 5واں امام ہے، ہم پھر کہیں گے ٹھیک ہے وہ 5واں امام ہے. لیکن ان 4 ائمہ جو صدیوں سے اجتہاد مفقود ہوا اس لیے ہے کہ ان چاروں نے محنت کر کے اتنے زبردست اصول ایجاد کر دیے ہیں کہ اب کسی اور مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. اب کسی اور مجتہد کی بولیں ضرورت. اور تاریخ غیر مقلد تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جو لوگ ہمیشہ رہے ہیں، جو امت کے عام روش سے ہٹتے ہیں، عام روش سے سب سیدھا سیدھا جائیں گے، یہ ٹیڑھے ٹیڑھے جائیں گے. اور بس سیدھا چلو، بولے نہیں ہم ٹیڑھے چلیں گے اس لیے کہ ہم نے الگ ہونا ہے تم سے. تو ساری امت ایک بات کرتی ہے، اس سے الگ بات کرتے ہیں، تو یہ تاریخ غیر مقلد ہے. ایک سوال اور سماعت فرما لیجیے اس میں کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ اسلام میں ان کا کوئی صحیح وجود نہیں ہے. صحیح وجود ان سے خود بتا دو کہ تمہارا کوئی مذہب، کوئی فقہ موجود ہے، کوئی غیر مقلدین کا کوئی گروہ موجود ہوا؟ ہاں، جو غیر مقلد ہوا ہے وہ مجتہد تھا. کون تھا؟ مجتہد تھا. اس نے اجتہاد کیا. اور مجتہد جو ہوتا ہے وہ تقلید نہیں کرتا، لیکن جو غیر مجتہد ہے اس نے تقلید کرنی ہے. تو حوالہ بھی پھر ایسے شخص کا لانا جو غیر مجتہد تھا اور پھر غیر مقلد تھا، ایسا کوئی نہیں ملے گا. جو غیر مجتہد ہو اور مقلد ہو، غیر مقلد ہو، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو غیر مجتہد ہوگا وہ مقلد ضرور ہوگا. وہ مقلد، بولے مقلد. ایک بات، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. ایک بنیادی نصیحت یہاں پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، توجہ سماعت فرمائیں. ایک سوال یہ ہے کہ غیر مقلد لوگوں کو تقلید سے آزاد کراتے ہیں، ان کا سوال ہے. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ آزاد نہیں کراتے بلکہ ایک اور کسی مخمصے میں الجھا دیتے ہیں کہ امام اعظم تو چھڑوا کر ہی اپنا مرید بناتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بات تو وہی ہوئی نا، بات تو ادھر بھی ان کی کتابوں کو پڑھنا تھا، ادھر تمہاری کتابوں کو پڑھنا ہے، تو بات تو وہی ہے. بات تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی میں اگر غیر مقلد مجتہدین ہوتے تو میرے دوستو یہ دیکھو کہ پھر یہ کسی ایک مذہب کو فالو نہیں کرتے. ان کا زیادہ زور فقہ حنبلی کی طرف ہوتا ہے. کس طرف ہوتا ہے؟ فقہ حنبلی کی طرف ہوتا ہے. اور یہ سارے امام احمد کے دلائل چرا کر لاتے ہیں، امام احمد کے دلائل چرا کر لاتے ہیں. اگر تم مجتہد ہو تو مجتہد کسی ایک کو فالو نہیں کرتا بلکہ وہ ہر طرف کی دلیل لیتا. تو تم کبھی امام اعظم کے مذہب پر آتے، کبھی تم امام شافعی کے مذہب پر آتے، کبھی تم امام مالک کے مذہب پر آتے، لیکن تم بھی در پردہ مقلد ہو امام احمد کے. تم بھی در پردہ مقلد ہو امام احمد کے. اس لیے ذرا سی بات ہوتی ہے ابن تیمیہ نے ارشاد فرمایا، ذرا سی بات ہوتی ناصر الدین البانی نے فرمایا، ذرا سی بات ہوتی شوکانی نے نیل الاوطار میں فرمایا، ابن حزم نے المحلہ میں فرمایا. تو میں نے کہا یہ جتنے لوگوں کو تم نے بنایا یہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے، اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے. تم نے گارڈن میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ جناب ہم غیر مقلد ہیں. تو ان کا کوئی وجود، بولے وجود. میں آخری بات پیش کر کے آپ کی توجہ مسئلہ رفع الیدین کی طرف لے جاتا ہوں. درود پاک پڑھیے گا بیٹا پیچھے. درود پاک پڑھ لیجیے. آپ حدیث پاک جو دیکھتے ہیں نا، بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد ہے، صرف میرے دوستو ان کے راویوں کو اگر آپ دیکھو نا تو ان کے سارے راوی یا تو کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کتابوں کے ساتھ. میں ایک موٹا سا حوالہ دوں آپ کو، موٹا سے یاد رکھو گے اس کو. امام بخاری جب اپنی حدیث کی کتاب کو شروع کرتے ہیں نا، اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، تو اکثر احادیث میں وہ ایک پہلا نام لاتے ہیں، حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ. آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں، امام بخاری جب اپنے شیخ کو لاتے ہیں نا، حدیث جب لاتے ہیں تو درجنوں جگہ، کتنی جگہ بلا مبالغہ، کتنی جگہ حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ سے. پھر آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور پھر سرکار تک پہنچتے ہیں. بخاری کا پہلا راوی جو شیوخ بخاری میں سے یحییٰ ابن یحییٰ،
حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ. ایک کبھی امام بخاری زیادہ حدیث جس سے لکھتے ہیں حضرت حدثنا وقیع بن جراح، ہمیں امام وقیع بن جراح نے کہا. یہ بخاری کے مضبوط راوی. کون سے راوی؟ جو درمیان میں امام بخاری جن پر اعتماد کر کے دربار صحابہ تک جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہا تھا نا بے عشق محمدی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار. آ گئے نا، دو اصول دو اصول دو اصول دو اصول. ہم نے کہا ساری امت ایک طرف تو دو اصول کر رہا ہے. مانتا سب ہے پھر بولتا دو اصول، کھاتا سب کی پھر کہتا دو اصول، ہر طرف بے ڈھنگا ہو جاتا پھر کہتا دو اصول، سب کے اصول لے لو پھر کہتا دو اصول. سمجھ رہے آپ؟ یعنی جو کرتا ہے فائدہ سب سے اٹھاتا ہے پھر کہتا نہیں ہم تو کسی کو نہیں مانتے. سب کے اصولوں کو پکڑ کر اپنے مسئلے حل کرتا ہے پھر کہتا جی دو اصول. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بخار ہے، یہ روحانی بخار. کس کو کہتے ہیں؟ یہ بد عقیدگی کا بخار ہے. کس کا ہے جی؟ اب میری بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے آپ محبت سے. میں آپ کی خدمت میں اس سے زیادہ سچ کیا بتاؤں میرے دوستو. اتنی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے، اس کو آپ ٹھنڈے دماغ سے سنیں نہیں. ان کی بڑی بڑی کتابیں کھولیں اور میری تقریر سنیں. پھر سامنے کتاب کھولیں ان کی اور جو وہ لکھے گا اس کا جواب انشاءاللہ میری تقریر میں ہوگا. اب سنیں میری بات. یہ آپ کا جو اتنا ٹائم لے رہا ہوں نا میں اس میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے پہ اعتماد کریں آپ کہ کوئی بات غیر ذمہ داری نہیں جا رہا ہوں، کوئی غلط حوالہ نہیں ہے. یہ بحث آپ سننے کی عادت ڈالیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں. اب اور کمیٹی کے حضرات سے میں مؤدبانہ طور پر کہوں گا کہ آپ بہت نیک لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو آپ سنبھال رہے ہیں اور بہت بڑی سعادت ہے. اللہ آپ کو مزید استقامت دے. بہت بڑی خدمت ہے، اس کا اجر آپ قیامت میں دنیا میں دیکھیں گے. لیکن آپ اپنے امام صاحب کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ وہ ان موضوعات کو جمعے میں بیان کرے تاکہ ہمیں اپنا عقیدہ تو بیان ہو، درس قرآن میں بیان کرے. اور اگر کمیٹی اجازت نہ دے تو ائمہ چند مہذب لوگوں کو کہہ کے کمیٹی سے کہیں کہ یہ موضوع بیان ہونی چاہیے. یہ موضوع بیان، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. اگلا ہمیں کافر مشرک کہہ رہا ہے تو ہم وضاحت نہیں کر سکتے اس کی. یہ یا رسول اللہ آپ نے لکھا کیوں ہے، یا عمر لکھا کیوں ہے؟ یہ بھی جواب کے لیے لکھا ہے نا. تو جب لکھ کر جواب ہو سکتا ہے تو بیٹھ کر بھی جواب ہو سکتا ہے. اب سنیں میرے دوستو، امام بخاری جب اپنی حدیث کی کتاب کو شروع کرتے ہیں نا تو پہلے اپنے شیخ کا نام لیتے ہیں، یحییٰ ابن یحییٰ حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ. یہ علمی بحث ہے لیکن میں عامیانہ جملوں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ پر بوجھ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ وہابی ہنسے نہیں، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا تیرے سے اچھی علمی گفتگو کر سکتا ہوں میں، لیکن یہ آگے میرے سامنے سادہ ذہن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا اس لیے میں تھوڑا سطح نیچے کر کے گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو امام بخاری جب اپنی بخاری شریف کو شروع کرتے ہیں تو پہلے راوی کا نام دے حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ. درجنوں جگہ پر اگر آپ صحیح بخاری دیکھیں اور کبھی یوں کرتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن یحییٰ، یحییٰ ابن بولو معین. کبھی ذکر کرتے ہیں حدثنا وقیع بن جراح، یہ مسلم میں بھی ہے. یہ موٹی میں نے بات کی ہے، راوی تو بہت ہے. راوی تو یہ جو بخاری کا سب سے بڑا ذخیرہ جن کے پاس ہے یحییٰ ابن یحییٰ، یحییٰ ابن معین، وقیع بن جراح. اسماء الرجال میں ان سے کہیے ذرا تم اسماء الرجال ضعیف ہے صحیح اس پہ بحث کرتے ہو نا، ذرا کھول کے ان کا ترجمہ تو پڑھو یہ کون تھے. صحیح ہے نا؟ میری بات غلط ہے تو کتاب کھول کے پڑھو، تو تذکرۃ الحفاظ پڑھو، میزان الاعتدال پڑھو، تہذیب التہذیب پڑھو، اٹھاؤ ان کی سیر اعلام النبلاء پڑھو. اور تذکرۃ الحفاظ میں پڑھتا ہوں یہاں پر امام الذہبی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، یحییٰ بن معین اور حضرت وقیع بن جراح یہ کٹر حنفی تھے. کون؟ کٹر حنفی. اور یہ کرتے کیا تھے؟ کہتے جب کوئی ان سے سوال پوچھتا تھا نا، امام بخاری تو ان سے حدیث لیتے ہیں لیکن جب ان کے پاس کوئی سوال پوچھتا تو یفتیٰ بقول ابی حنیفہ، یہ ابو حنیفہ کے قول سے جواب دیتے تھے. امام بخاری تو ان سے حدیث لے رہے ہیں لیکن جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا تو امام صاحب کا فقہ پڑھ کے سناتے تھے. امام صاحب کا فقہ پڑھ کے سناتے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ بخاری کا سب سے بڑا حصہ جس کی نظر ہے وہ سارے ہمارے حنفی بزرگ ہیں، شافعی بزرگ ہیں، حنبلی بزرگ ہیں، مالکی بزرگ ہیں. اللہ رب العالمین اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک دفعہ باواز بلند درود پاک پڑھ دیجیے. کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب ہم دوسرے موضوع کی طرف آئیں. تر و تازہ ہو کیونکہ بہت اہم اصول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نوجوان ہو اس لیے بڑے شوق سے بیان کروں گا کیونکہ آپ مستقبل میں اہل سنت کے معمار ہو. بیٹا آپ لوگوں کے کاندھوں پر جو ہے
دین کی بات آگے جائے گی، بڑے سکون سے سننا اس بات کو میرے بھائیوں، بڑے توجہ سے سننا. یہ بڑے بزرگ جو ہیں یہ تو اپنی زندگی سے وفا کر گئے اپنے بزرگوں کے پیچھے چل کر. اب تم نوجوانوں نے اگر اپنی جان بچانی، ایمان بچانا تو ان کے پیچھے چلو. وہابیوں کی یہ تحریک رہی ہے شروع سے، تبلیغی جماعت سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ ہمارے بوڑھے مضبوط سنیوں کو کبھی نہیں پکڑتے، ان کے بچوں کو پکڑو. ان کو پتا ہے یہ 4-5 سال کے بعد تو انتقال کر جائیں گے، ان کے بچوں کو پکڑو، ان کے بچوں کو پکڑو. لیکن میں آپ کو اس بات کو وصیت کے طور پر پیش کر رہا ہوں، میرے نوجوانوں، علماء سے وابستہ ہو جاؤ. آپ کے علاقے میں کئی جید علماء ہیں، بالخصوص ہمارے بہت محترم دوست استاذ العلماء حضرت علامہ الیاس رضوی صاحب، ان کا مدرسہ بھی قریبی ہے. یہ معتبر عالم ہے، بہت مستند عالم ہے، اللہ ان کو زندگی دے. ایسے جید علماء کے قریب رہو جو آپ کے علاقے میں ہیں. ہمیں دور سے کیوں بلاتے ہو؟ یہ معتبر علماء جن کا وجود آپ کے لیے یہاں پر رحمت ہے، نعمت ہے، ان علماء کے قریب رہیں آپ، ان سے استفادہ کریں، ان سے دین سیکھیں. جو قریب کے مدارس کے لوگ ہیں، میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. میرے خیال میں علامہ صاحب مسجد حنفیہ میں ہے نا، رنچو لین میں، وہ مسجد حنفیہ رنچو لین میں درس دیتے ہیں، ان کی جمعے کی تقریر میں شریک ہو، ان کے درس فقہ میں شریک ہو. تو اہل علم کے قریب آؤ، اہل علم کے قریب آؤ، اہل علم کے. میں نے ان کا ایڈریس اس لیے بتایا کہ فائدہ میرا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ سے جو بچے گا تو دراصل میرا ہی گھر بچے گا. سنیو، ہم نے کشادہ دلی سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کشادہ دلی سے. ہم بہت بڑے فتنے میں گھرے ہوئے ہیں اس وقت، بہت بڑے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے انتشار ہے. ہمیں اختلاف نہیں کرنا ایک دوسرے. دعوت اسلامی جہاں کام کر رہی ہے پورا سپورٹ اس کا کرنا ہے. سنی تنظیمیں جہاں پر کام کر رہی ہے ان کا مکمل سپورٹ کرنا ہے، مکمل. ایک کہنے لگا، ایک مجھ سے کہنے لگا آپ سنی تحریک میں؟ میں نے کہا آپ سنی ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا میں تیری تحریک میں بھی ہوں. میں نے کہا میں دعوت اسلامی میں بھی ہوں، میں جماعت اہل سنت میں بھی ہوں، میں جمعیت علماء پاکستان میں بھی ہوں، میں مرکزی جماعت اہل سنت میں بھی ہوں. اس لیے کہ میں سنی ہوں، میں سنیوں کے ساتھ ہوں. اگر تو وہابی ہے تو دفع ہو جائے یہاں سے، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. ہم سنی ہیں، میں وہ سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اگر متحدہ میں کوئی سنی ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. مسلم لیگ میں جو سنی ہے ہمارا بھائی ہے. پیپلز پارٹی میں کوئی سنی ہے ہمارا بھائی ہے. متحدہ میں کوئی وہابی ہے ہمارا دشمن ہے. مسلم لیگ میں کوئی وہابی ہے ہمارا دشمن ہے. پیپلز پارٹی میں کوئی وہابی ہے ہمارا دشمن ہے. کیوں؟ ہم مذہبی لوگ ہیں بھائی. طیبہ نے صحیح افضل مکہ ہی بڑا زائد. ہم عشق کے بندے ہیں. بولے سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ اس بات پہ مسکراؤ نہیں، سمجھو اس سے ایمان بچے گا تمہارا، اس سے ایمان بچے گا. 2 دن کی زندگی ہے، مرنا سب نے. اس سے تمہاری قبر گلے گلزار ہوگی. مل کر کہو ہم عشق کے بندے ہیں. ہم وہ کہنے کہ عشق کے بندے کیسے؟ میں نے کہا جب دیو کے بندے ہو سکتے ہیں تو عشق کے بھی بندے ہو سکتے ہیں. ہم عشق کے بندے. مل کر بولو یار، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم مناظرہ نہیں کرتے تو اس سے نہ لڑتے. ہم عشق کے بندے. ہمارا انداز ہی ہے، ہمارا مشرب ہی ہے. ہم وہیں جائیں گے جہاں غوث اعظم کی یاد ہوگی، ہم وہیں جائیں گے جہاں خواجہ صاحب کی یاد ہوگی، ہم وہیں جائیں گے جہاں داتا صاحب کی یاد ہوگی، ہم وہیں جائیں گے جہاں بہاؤالدین زکریا کی یاد ہوگی، ہم وہیں جائیں گے جہاں میرے آقا خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر ہوگا، جہاں سیدنا بختیار کاکی کا ذکر ہوگا، جہاں حضور بابا فرید کا ذکر ہوگا، جہاں حضور سیدنا نظام الدین اولیاء کا ذکر ہوگا، جہاں مہرینہ مقدسہ کے اقطاب کا ذکر ہوگا، جہاں امام محمد رضا کا ذکر ہوگا. یہ ہمارا منشور ہے. گولی مارنی ہے مار دے، یہ ہمارا منشور ہم نے کہہ دیا. اس سے ہٹیں گے نہیں انشاءاللہ. اس سے ہٹیں گے نہیں. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مل کر کو ہم عشق کے بندے. زور سے بولو ہم عشق کے بندے ہیں. اور عشق جو ہے نا، عشق شراکت نہیں چاہتا. عشق شراکت نہیں چاہتا. عشق میں وحدت ہے. عشق بڑا متعصب ہوتا ہے. عشق بڑا منفرد ہوتا ہے. عشق وحدت رکھتا. بس ایک ہے. عشق کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ اس کو آسان کرو. عشق کیا ہوتا ہے؟ وہ عاشق نے کہا نا، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی.
جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں، یہ ہے عشق۔ یہ ہے عشق کہ جس میں جیسے ہے میرے سرکار۔ او بھائی تیری دلیلیں نہیں سنتے ہم، جائیں ایسے، ہمارا یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، بس ختم۔ یہ عشق۔ ایک کی طرف لگ جاؤ، وہ کہنے کہ تم تو لکیر کے فقیر بن گئے یار۔ میں نے کہا یہ لکیر گنبد خضرا تک جاتی ہے، اس کے فقیر ہیں ہم۔ یہ ایک ہی لکیر ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ عشق۔ ایک کی طرف ہو جائیں، ایک طرف ایک طرف ایک طرف ہو جائیں، ہاں ایک طرف ہو جائیں۔ انہیں جانا انہیں ہی مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ادھر ادھر منہ نہ مارو، سیاسی طور پر ہو یا مذہبی طور پر ہو یا سماجی طور پر ہو، تم سنی ہو، یہ یاد رکھو۔ کون ہو تم؟ تم یا رسول اللہ بولنے والے سنی ہو، تم یا غوث اعظم کہنے والے سنی ہو۔ اس منشور کو چھوڑنا کبھی۔ بڑے کی بھی تعظیم کرو تو اسی منشور میں، چھوٹے کا ادب کرو اس منشور میں۔ جو اس منشور کو نہ مانے وہ بڑا ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، وہ لیڈر ہوگا اپنے گھر کا ہوگا۔ کیوں کیوں کیوں؟ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی؟ تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو معتبر علماء ہیں، یہ معتبر علماء ہیں، ہمارے ناموں میں فرق ہے لیکن ہمارے مزاج ایک ہیں، ہماری فکریں ایک ہیں، ہمارے دل ایک ہیں۔ سارے سنیوں کا ایک ہی دل ہے جو حضور کی محبت میں دھڑکتا ہے، حضور کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ تو جب دل ایک ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کے لیے بازو بڑھائیں نا۔ ٹھیک ہے میں بہت چھوٹا سے مولوی ہوں، آپ بھی بڑے ہیں، آ جائیں، ٹھیک ہے آپ بھی بڑے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر اس ملت کی رہنمائی تو کریں نا، ان نوجوانوں کے ایمان کو تو بچائے۔ سارے پیر ہمارے ہیں، سلسلہ قادری والے ہمارے پیر، چشتی ہمارے پیر، سہروردی ہمارے پیر، نقشبندی ہمارے پیر، مجددی ہمارے پیر، اشرفی ہمارے پیر، رضوی ہمارے پیر، سب ہمارے پیر ہیں۔ کیوں؟ کہ سب نے پہنچنا گنبد خضرا تک۔ اپنی قیمت جانو یار، تمہاری مثال سونے کی ہے، اور تمہاری مثال سونے کی ہے، اور کالا چونا وابی جو ہے وہ تم کو پر حملہ کرتا ہے، اس لیے کہ تمہیں شیطان نے گروہ میں بانٹ دیا۔ گروہ میں نہ بٹو، حضور کی محبت کی رسی کو جم کر پکڑ لو۔ کیا کرو؟ جم کر پکڑ لو، اور جتنا ہو اپنے ذات سے حضور کے دین کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر حضور سے شفاعت چاہتے ہو تو دین کا کام اپنے فائدے کے لیے نہیں، مسلک کے فائدے کے لیے کرو۔ اگر حضور سے نفع چاہتے ہو، شفاعت چاہتے ہو، تو پھر تم پر فرض ہے میرے دوستو کہ اگر تمہارے خلاف کوئی بولے اور اگر وہ دین کا کام کر رہا ہو تو تم اس کی تعریف کرو، تم اس کی۔ میرے پاس لوگ مرید بننے کے لیے آتے ہیں، یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، شاہ صاحب مرید کریں، آپ کے پاس یہ خلافت ہے وہ خلافت ہے۔ جو معتبر پیر حضرات ہیں، یا مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، یا حضور تاج الشریعہ ہیں جو بزرگ ہیں، میں ان کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ یہ تحدید فخریہ نہیں کہہ رہا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو معتبر ہیں بس انہی کو رہنے دو نا، انہی کو رہنے دو بس۔ ٹھیک ہے جو بڑے ہیں جو معتبر ہیں انہی کے مرید بنے، اس لیے کہ ان کے مرید بن کر کوئی وابی تو نہیں ہوگا، سنی تو ہوگا نا۔ اور کیا مزہ ہوگا کہ بندہ تنہا جائے سرکار کی دربار میں، اور سرکار کہتے تو نے تنہا اپنے آپ کو کیوں کیا؟ تو آپ کہو کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ سے چشمہ بن گیا تھا کہ سب کو پلاتا رہوں، سب کو بولو، سب کو۔ تو میرے دوستو چشمہ بنے، میٹھا چشمہ بنے۔ جو ہمارے قائدین، جو ہمارے مراکز، جو ہمارے اجتماعات، جو ہمارے پیران نظام ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، جڑ کر ان کا فائدہ کریں۔ جو آپ کے عقیدے پر ہیں، آپ جو جان ہتھیلی پر لے کر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یار، کوئی مذاق تو نہیں ہے؟ لوگ تو تقریر سن کے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ ان پر کیا گزرتی ہے، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں، ان کے گھروں پر کیا ہوتا ہے، ان کو کس طرح دھمکیاں آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے درمیان میں بیٹھ کر آپ کو دین بچا رہے ہیں۔ تو یہ سارے علماء کا ادب کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اس لیے کہ تنہا نہ ہونا، کیونکہ مرنا ہر صورت میں ہے۔ دین کے لیے جڑو تو جس طرح آج جڑے ہو، قیامت میں رب کریم فرماتا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن گہرے سے گہرا دوست، گہرے سے گہرا دشمن ہو جائے گا، لیکن جو دیندار ہوں گے وہ گہرے سے گہرے دوست ہو جائیں گے۔ آج جیلانی مسجد میں آپ میرے ساتھ ہیں نا، دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی ہم ساتھ میں ہوں گے، کیونکہ آپ میری تقریر سننے نہیں آئے اور نہ میں آپ کو تقریر سنانے آیا ہوں، آپ بھی دین کی محبت میں آئے، میں بھی دین کی محبت میں آیا۔
اس مسجد کی انتظامیہ نے جلسہ رکھا، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، دین کے لیے رکھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ امام صاحب مصلی پر نماز پڑھائیں، تقریر کریں، دین کے لیے کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو دین کے اعتبار سے ہے، یہ لوگ تنہا نہیں رہتے، یہ تنہا بولو نہیں رہتے۔ قرآن کہتا ہے الا المتقین۔ جیسا آج مثال کے طور پر جو دیندار یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے یار مجھے 10 روپے دو، میں گھر جا رہا ہوں، تو آپ کہو گے 10 میں تھے تم، تو آپ بولے 10 نہیں پھر 100 لے لے یار۔ دین کا جذبہ ہے نا، غلبہ ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن ہوگا، ایک کہے گا یار یہ ایک آدھی نیکی تو دے دے، ایک نیکی تو دے دے، بس میرا ایک نیکی میں کام ہو جائے گا۔ وہ حدیث پاک بھی ہے نا، ایک بندہ ہے جس کے پاس 100 نیکی ہے، کتنی؟ 100 نیکی، اور ایک ہے جس کے پاس ایک ہی نیکی۔ وہ 100 نیکی والے کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی کہ ایک نیکی لے کر آ کہیں سے، ورنہ چھٹی تیری نہیں۔ وہ ایک نیکی والا پھر رہا تھا، اس نے کہا یار میرے پاس تو ایک ہی ہے، یہی تو لے لے، کیونکہ بچنا تو میں نے پھر بھی نہیں ہے، ایک نیکی کر تو لے لے۔ دیکھ یہ ہے فکر، اور رب کو کتنی پسند ہے یہ کہ اگر ایک نیکی لے کر تیرا بیڑا پار ہو جاتا ہے تو لے لے۔ اس نے نیکی دی، رب کی رحمت جوش میں آئی، کہا دونوں بخش دیے گئے، دونوں بخش دیے گئے، دونوں۔ درود پاک پڑھیے گا، اللہم صل۔ تو دین کے لیے محبت کریں، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مسجدوں میں آئیں تو ایک دوسرے سے محبت سے ملیں، بغلگیر ہوں، مزارات پر ملاقات ہوں تو بڑی محبت سے ملیں، آستانوں پر ملاقات ہو بڑی محبت سے ملیں، چڑھ کر نہ دیکھیں، ایک دوسرے پر آنکھیں نہ بھریں، اس نے زیادہ بول دیا مجھے آگے نہیں بیٹھنے دیا، نہ۔ آپ جہاں پر آئے ہو وہ مغفرت کا سٹیج ہے، وہاں پر بھی شیطان کو ساتھ میں لاؤ گے؟ تو یہ مساجد ہے، آستانے ہیں، مشائخ ہیں، مریدیت ہے، شاگردیت ہے، دارالعلوم ہے، یہ مراکز ہے مغفرت کے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ آپ کے علاقے میں جو علماء، ان سے آپ نے رابطہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میں نے حضرت علامہ مفتی الیاس رضوی صاحب کا نام لیا، اور ہمارے بہت محترم اور بہت معتبر عالم حضور شیخ الحدیث علامہ غلام جیلانی صاحب جو اسی دارالعلوم میں ہوتے ہیں، بہت بڑے محقق اور بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، ان سے استفادہ کریں، بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس جائیں۔ یہ اس لیے کہ میرا کام ہے آپ کو بتانا، میرا کام ہے آپ کو بتانا، اور آپ اگر ان کے پاس چلے گئے تو عزت مجھے ہی ملے گی، اس لیے کہ آپ کا ایمان بچے گا، آپ کا بولے ایمان بچے گا۔ اب آئیے، تازہ ذہن آپ کا، میں نے اس لیے تھوڑی سی بات آپ کی توجہ اس طرف لے کر گیا، آئیے مسئلہ رفع الیدین کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر چلتا ہوں۔ میرے دوستو پہلے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، مسئلہ رفع الیدین سے پہلے اس کی شرعی نوعیت، اس کی شرعی بولیں، اس کی شرعی نوعیت کو بہت اچھی طرح سے سن لو اور سمجھ لو۔ بیٹا یہ کتاب سنبھال لو، اچھی طرح سے اس کو سماعت کر لو کہ آخر اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے، اس مسئلے کی بولیں نوعیت کیا ہے۔ تو ایک بات یہاں پر یاد رکھیے کہ جملہ شرعی مسائل، جملہ شرعی مسائل 3 قسم پر ہوتے ہیں۔ کتنے؟ اجتہاد کا مسئلہ میں نے بنیادی جو ضروری بات تھی علمی اور دوسری عقلی، وہ آپ کے سامنے میں نے کی، تاکہ آپ نے اتنا وقت دیا ہے تو اجتہاد اور تقلید کو آپ اس بنیاد کے اندر سمجھ جائے۔ اب جب آپ اصول کو سمجھ گئے تو اب اگر کوئی کہے تقلید شرک تو اس کی دلیل نہیں چلے گی، اس لیے کہ آپ وہ تقلید وہ جی کہتے تھے تقلید کرنا شرک ہے، ہم نے کہا وہ تقلید شرک ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم واضح ہو اس کے مقابلے میں کسی کو درجہ دیا جائے، لیکن تقلید عقیدے میں نہیں ہوتی، قرآن کی نص کے سامنے نہیں ہوتی، تقلید وہاں پر ہوتی ہے کہ جو حکم قرآن و سنت میں نہیں لکھا گیا، واضح نہیں ہے، غیر منصوص دلائل ہے، اس میں قرآن و سنت اور اجماع کو دلیل بناتے ہوئے، اس کو مرتبہ دیتے ہوئے مجتہد کے علم، کیونکہ وہ غواص ہے، وہ تیراک ہے، وہ اس سمندر میں چھلانگ لگا کر جو جواہرات لے آتا ہے اس کے علم پر اعتماد کر کے اس بات کو ہم لیتے ہیں غیر منصوص مسائل میں، وہ ہے تقلید۔ ٹھیک ہے، اس میں تقلید نہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں تقلید نہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدے میں تقلید منصوص مسائل میں تقلید، نماز پڑھو اس لیے کہ امام اعظم نے کہا نہیں، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ تو تقلید تو میرے دوستو ان اصول میں ہوتی ہے، ان باتوں میں ہوتی ہے کہ جس کا حکم قرآن و سنت میں واضح نہ ہو، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے قرآن میں بھی دیکھا نہیں ملا، حدیث میں بھی دیکھا نہیں ملا، اب میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کا مہر مہر مثل ہوگا۔ یا حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ جو قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں ڈھونڈوں گا، حدیث میں نہ ملے تو اپنی رائے سے فتویٰ دوں گا۔
تو تقلید غیر منصوص مسائل میں، کس میں جی؟ غیر منصوص، جو قرآن میں واضح نہیں ہے، فروع مسائل، جیسے انشورنس جائز ہے کہ نہیں، انشورنس جائز ہے کہ نہیں، حدیثیں بیک وقت حدیثیں مختلف آتی ہیں، ایک ہی عمل میں مختلف ہیں، حضور نے کیا نہیں کیا، تو اب اس کو سمجھے کیسا، اس کو سمجھے کیسا؟ تو اس کے سمجھنے کے لیے مجتہدین کے جو مذاہب ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس پر مراجعت کی جاتی ہے. اگر اس نے غلط فتویٰ بھی دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے عصر کی نماز اس نے مغرب میں پڑھی تھی، سنا نا آپ نے، اور اس نے صحیح فتویٰ دیا تب بھی ٹھیک ہے جس نے عصر کی نماز راستے میں پڑھی تھی. اس لیے کہ مجتہد اگر صحیح فیصلہ کرے تب بھی 2 اجر، غلط فیصلہ کرے تب بھی 1 اجر، اس لیے کہ اس میں نفس کا دخل نہیں، علمی صلاحیت اور قابلیت سے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. لیکن یہ منصب ہر ایک کا نہیں ہے، یہ منصب ان کا ہے جو علم میں اتنے بلند ہیں، جو اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. امام بخاری کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن وہ بھی اجتہاد کرنے گئے تو غلطی لگ گئی، وہ بھی اجتہاد کرنے گئے تو غلطی لگ گئی. تو امام بخاری جیسا اجتہاد میں آگے نہ بڑھ سکا تو غیر مقلد بڑھیں گے. تو دراصل امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ یہ اتنے ذہین فتین لوگ تھے، اور اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن و سنت کے لیے ایسا کھولا تھا. قرآن کی 500 آیتیں جس سے شریعت جاری ہوتی ہے، 3500 حدیثیں جس سے شریعت جاری ہوتی ہے، ایک زبان کے نوک پر انہیں یاد ہوتی تھی، اصول یاد ہوتے تھے، اور وہ اس کو پرکھ کر اس کا جواب دیتے. رات رات ایک ایک مسئلے پر بحث ہوتی تھی، اور جس پر ساری جماعت کا اتفاق ہو جاتا تو اس کو کتاب میں لکھ دیا جاتا تھا. تو یہ ان لوگوں کا کام ہے، ہم 2 لوگوں کا نہیں جو 2 گھنٹے تقریر کریں تو تھک جائیں اور 2 گھنٹہ تقریر سنیں تو تھک جائیں. یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور انہوں نے قیامت تک اس پر کام کیا. لیکن سنیں، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے. آج بھی کوئی امام اعظم ابو حنیفہ جیسا پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی امام اعظم جیسا ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ علماء نے لکھا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کے محبوب بندے تھے جنہوں اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اجتہاد کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. لیکن ایسا کوئی ہے نہیں، بولے ایسا کوئی. شاہ ولی اللہ جیسا آدمی جو مجتہد کی طرف گیا پھر تقلید کی طرف آ گیا، جس کا علم اتنا وسیع تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے متبحر عالم تھے، جن کے مزاج میں وہ وسعت تھی جو مجتہدین کے مزاج میں تھی. ان کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت متبحر عالم تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو واقعی میں ان کا بہت بڑا نام ہوتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب، لیکن دونوں پھر بھی حنفی ہوئے. آئے اسی طرف بعض مسائل میں اجتہاد کیا، مجتہد فی المسائل پر پہنچے، جیسے اعلیٰ حضرت بھی پہنچے، اعلیٰ حضرت نے بھی اجتہاد کیا، لیکن اصول میں پھر بھی وہ مقلد رہے، اصول میں پھر بھی مقلد رہے. اب اس کو سننے کے بعد میرے دوستو ایک بات جو یہاں پر آپ کی توجہ میں دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جملہ شرعی مسائل، جملہ شریعت کے جتنے مسائل ہیں، یا تو کچھ عقیدے سے ہوں گے، یا عقیدے سے کچھ مسئلہ عقیدے کا ہے جس کو نہ مانے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. کچھ مسائل عقیدے کے ہیں، کچھ مسائل اہل حق کے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو اہل حق کے اجماعی مسائل ہیں. تو اب جو عقیدے کا اختلاف ہے اس کی اور نوعیت، جو اہل حق کے سامنے کھڑے ہو کر اختلاف کرنا ہے اس کی اور نوعیت، اور جو اہل حق میں آپس میں اختلاف ہے اس کی اور نوعیت ہے. سمجھ رہے آپ؟ اب اس میں آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، یہ جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں کہ قادری ہو تو غوث اعظم تو رفیدین کرتے تھے، تم رفیدین کیوں نہیں کرتے، تو یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنیاد کی سطح کہاں سے کھڑی کی جاتی ہے، مسائل کی بنیاد کو کہاں سے کھڑا کیا جاتا ہے. جب ایسے جاہل ادھر ادھر کی ماریں گے تو گمراہی پھیلے گی نا. کیا ہمیں نہیں پتا کہ غوث اعظم رفیدین نہیں کرتے تھے، تو ہمیں نہیں پتا کیوں کرتے تھے وہ. تو پہلے دلائل تو پڑھو کہ غوث اعظم جو رفیدین کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اور جو ہم غوث اعظم سے مرید ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی دنیا کی تعلیم بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو پہلے آپ اصول پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، جو بھی تعلیم پڑھتے ہیں تو پہلے اس کے اصول پڑھتے ہیں. اس اصول کو بنیاد پر رکھ کر پھر مسائل کو اس طرح پھیرتے ہیں. اگر آپ نے اصول نہ پڑھے ہوں اور صرف مسائل پر بحث کریں تو اس مسائل کے صحیح اور غلط ہونے کو پرکھیں گے کس پر آپ؟ اس کے لیے کسوٹی چاہیے نا. تو کسوٹی اصول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولیے؟ اصول ہوتا ہے. اس اصول کی طرف آپ بات کو پھیریں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک اصول بنایا کہ کالا رنگ وہ ہوتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے،
سفید رنگ جو ہوتا ہے جو واضح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب کہیں پر بھی آپ نے یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اب کوئی بھی واضح چیز نظر آئے آپ نے اس کو سفید کہہ دیا اس اصول پر قیاس کر کے. کوئی بھی چیز سیاہ نظر آئے آپ نے اس کو کالا کہہ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فطرتی اصول ہوتے ہیں، کچھ علمی اصول ہوتے ہیں، کچھ عقلی اصول ہوتے ہیں. سمجھے آپ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس اصول کے تحت اس کو کہا جاتا ہے. جس طرح اسلام کا اصول کیا؟ چہرے پہ داڑھی ہوگی، نماز پڑھتا ہوگا، سجدہ کرتا ہوگا. اب جس کو بھی آپ کرتا ہوا دیکھیں گے مسلمان ہی کہیں گے نا. تو جو بنیادی اصول ہے اس کو سمجھنے کے بعد اس پر چیزوں کو پرکھا جاتا ہے. اب توجہ سماعت فرمائیں کہ کبھی اختلاف کرنا کفر ہے. اسلام میں کبھی اختلاف کفر ہے، کبھی اختلاف گمراہی ہے، کبھی اختلاف رحمت ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس سے آپ کی دلچسپی بڑھے گی. اس سے آپ کی، جواب دو مجھے. اس کو طویل اس لیے کرتا ہوں کہ مشکل بحث ہے اور آپ اس کو سمجھیں. کبھی اختلاف شریعت میں، کبھی اختلاف کوئی بندہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کبھی گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کو رحمت ملتی ہے، کبھی اس کو رحمت. یہ اس لیے کہ تمام شرعی مسائل 3 حصوں پر ہے. کتنے ہیں؟ بھولو گے تو نہیں. بڑے توجہ سے اس بات کو سنو کہ جملہ شرعی مسائل 3 پر ہے. ایک ہے ضروریات دین جو عقیدے کی بات ہے، اس میں اختلاف کفر ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی ایسے مسائل جو شریعت میں قطعی طور پر اور تواتر سے ثابت ہوں، جو عقیدہ ہے. اس میں اگر کوئی اختلاف کرے میں فرشتے کو نہیں مانتا کافر ہو جائے گا، میں خدا کو نہیں مانتا معاذ اللہ کافر ہو جائے گا. وہ کہے ظہر کی 4 رکعت میں نہیں مانتا کافر ہو جائے گا، فجر کی 2 رکعت نہیں مانتا کافر ہو جائے گا، مطلق حدیث کو نہیں مانتا کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ تواتر سے چیزیں آئی ہیں اور یہ عقیدے کی ہے. تو عقیدے کا اختلاف کفر ہے. کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ عقیدے میں اگر کسی چیز کا انکار آپ کریں گے الیاذ باللہ شخص سے، بقول شخص سے اگر کوئی کرے تو جناب دار اسلام سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ مسائل یہ تو وہ سطح تھی جس میں اختلاف کفر ہے، لیکن اب دوسری سطح ایسی جس میں کفر نہیں گمراہی ہے. جس میں کفر نہیں، وہ ہے اہل سنت کے اجماعی مسائل. ایک ہے اسلام کے اجماعی مسائل، ایک ہے اہل سنت کے اجماعی مسائل. اسلام کے اجماعی مسائل کون سے؟ توحید، رسالت وغیرہ وغیرہ سب کچھ. اب اسی کی سطح میں رہتے ہوئے، اسی کو اپناتے ہوئے کچھ لوگ یا تو توحید کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے یا جائز. تو جو جائز ہے وہ اہل سنت ہے. تو اب عقیدے میں اختلاف کفر ہے اور جو اہل سنت کے اجماعی عقیدے ہیں اس میں اختلاف گمراہی ہے. جس طرح حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ ہیں. اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ حضرت ابوبکر. سمجھ رہے میری بات؟ یہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ ہے. اب اگر کوئی حضرت ابوبکر کی پہلی خلافت کا انکار کرے تو وہ سنی نہیں گمراہ ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اختلاف کفر ہے، وہ ضروریات دینیہ ہے، اور جو ضروریات اہل سنت ہیں اس میں اختلاف گمراہی ہے. جس طرح کہ عذاب قبر حق ہے. عذاب قبر اہل سنت کے نزدیک عذاب قبر حق ہے. حضور سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں. اگر کوئی کہ عذاب قبر نہیں ہوتا تو وہ ضروریات اہل سنت کا منکر ہے. جس طرح کہ جو کہے فرشتہ نہیں ہوتا، نبی نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہوتا، تو وہ ضروریات دین کا منکر ہے. ضروریات دین کا منکر کافر، ضروریات اہل سنت کا منکر گمراہ. ضروریات اہل سنت میں عام سی بات عذاب قبر حق. اسی طرح حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ. اب اگر کوئی کہے عذاب قبر نہیں ہوتا تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ ضروریات اہل سنت کا انکار کر رہا ہے. جو یہ کہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ نہیں، وہ گمراہ ہے، اس لیے کہ وہ ضروریات اہل سنت کا انکار کر رہا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ضروریات دین کا انکار کرے وہ کفر ہے، ضروریات اہل سنت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے. اور ایک ہے کہ اہل سنت ہی کے اندر آپس کے لوگ جو خود سنی ہو اور وہ کسی مسئلے میں اختلاف کریں اور وہ اختلاف صرف مستحب اور غیر مستحب کا ہو. مستحب کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کر لو کوئی گناہ نہیں، تو اس اختلاف کو رحمت کہا جاتا ہے، نہ گمراہی کہا جاتا ہے اور نہ ہی کفر کہا جاتا ہے. اور رفع یدین کا مسئلہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، غوث اعظم ان کے درمیان اسی حیثیت کا ہے جو تیسرے درجے کا اختلاف ہے. اور وہ اختلاف جو اہل سنت کے درمیان ہے فروع میں اور اباحت کے مسئلے میں، استحباب کے مسئلے میں، وہ رحمت ہے. لہذا غوث اعظم سے جو اختلاف ہے رفع یدین کے مسئلے میں وہ عقیدے کا نہیں
ضروریات اہل سنت کا نہیں، وہ فرو کا ہے اور وہ رحمت ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ اس کا علمی جواب ہے. یہ اس کا. ایک وہابی کہنے کا غوث اعظم ہمارے ہیں. میں نے کہا اس پر تو مناظرہ ہو جائے. پھر غوث اعظم تمہارے؟ تو تم نے تو کبھی 11ویں نہیں کی. غوث اعظم تو کہتے ہیں میرا مرید بھی علم غیب جانتا ہے، اور تم پوری زندگی سرکار کے علم غیب کے خلاف بھونکتے رہے ہو. حضرت غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب، میری کیسٹ سیڈیز موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں گے غوث اعظم کے عقائد کے حوالے سے. یہ 11ویں میں زندہ رہا، پروگرام رہا تو کبھی آپ آئیے گا تو میں اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. بات بتانے کے حوالے سے کہ غوث اعظم تو وہ شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید میرے نقش قدم پر چلے تو خدا اسے غیب کے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے. یہ بدتمیز تو رسول اللہ کے لیے نہیں مانتے اور غوث اعظم اپنے مرید کے لیے مانتے ہیں. فتح الغیب خطبہ نمبر 40 غوث اعظم فرماتے ہیں تو منو الاسرار وعلوم اللدنیت ویرد الیک التکوین. میرا مرید اگر میرے طریقے پر چلے تو خدا اس کے ہاتھ میں کن کی طاقت دیتا ہے. وہ جس چیز کو کہے ہو تو ہو جاتی ہے. یہ رسول کے اختیار کے منکر ہے. غوث اعظم اپنے مرید کے لیے اختیار مانتے ہیں. غوث اعظم اپنے بولو مرید کے لیے. تو غوث اعظم تو ہمارے پیر ہیں، اس لیے کہ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. بولیں کیا ہے؟ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. اور فروع میں وہ اختلاف ہے جو ضروریات اہل سنت کا نہیں ہے. جو ضروریات پھر سے بولیں جو ضروریات اہل سنت کا، بلکہ یہ اختلاف شریعت مطہرہ کی وہ اجتہادی مسائل ہیں جو شرعی حیثیت سے متعلق ائمہ اہل سنت میں خود اختلاف ہے. اس کا مستحب اور غیر مستحب کا. کس کا؟ کر لو تو ثواب ہے، نہ کر لو کوئی گناہ نہیں. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک مستحب نہیں، یہ کہتے ہیں میرے نزدیک مستحب. لیکن مستحب کا انکار کوئی کفر نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ اس میں دلائل کی جب چھان بھین ہوتی ہے، دلائل کی جستجو ہوتی ہے تو اس سے راہ رحمت کی کھلتی ہے. اس سے راہ اس لیے سنو، ہم محض مقلد نہیں بلکہ عقیدے میں ہم سب ایک ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت سے بھی جب پوچھا گیا کہ امام شافعی کا کوئی امام ہو، شافعی مسلک کا، اس کے پیچھے حنفی کی نماز ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہوگی. فرمایا وہابی کے پیچھے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب دیکھیں امام شافعی والا بھی رفع دین کر رہا ہے. امام شافعی والا بھی رفع دین کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہماری نماز ہو رہی ہے. اس لیے کہ رفع دین کا مسئلہ فروع کا ہے اور عقیدے میں ہم ہیں، اور وہابی کا تو عقیدہ خراب ہے اور پھر اپنے آپ کو غیر مقلد کہتا ہے. تو اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث سے ڈائریکٹ استدلال کرے. حدیث سے ڈائریکٹ سمجھ گئے؟ ان 3 چیزوں کا آپ 3 نوعیت کو سمجھ گئے؟ آپ بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے؟ بولیں، جواب دیں. سمجھ میں آیا یہ سلسلہ آپ کو؟ اب آئیے اسی طرح میرے دوستوں، مسئلہ رفع دین جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو ہے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہابی سینے تک اٹھاتا ہے، عورتیں سینے تک اٹھاتی ہیں. حنفی ناف کے نیچے باندھتا ہے، وہابی سینے پر باندھتا ہے، عورتیں سینے پر باندھتی ہیں. ایسے ہی مسائل ہے نا، غور سے سنیں ابھی آپ. مسئلہ رفع دین کی 2 نوعیت ہے. ایک تو رفع دین، توجہ سے سنیے گا، ان کی میں آپ کو چالاکی بتا رہا ہوں. یہ کہتے ہیں رفع دین پر 50 صحابہ سے حدیثیں ہیں. میں نے کہا پتر 50 صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک حدیث مجھے صحیح بتا، ایک صحیح حدیث غیر معلل غیر مسترب جس میں یہ لکھا ہو کہ سرکار نے پوری زندگی رفع دین کیا ہے. ایک حدیث دکھا دو. یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں سرکار نے پوری زندگی رفع دین کیا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. مل کر کے کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ سرکار نے پوری زندگی رفع دین کیا. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. یہ رفع دین کا جواز ڈھونڈتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ پوچھیں کہ تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ سرکار نے پوری زندگی رفع دین کیا ہے اور 50 صحابہ. میں نے کہا نہیں 500 بولو، 500، 5000 بولو، 5 لاکھ بولو. بولنے میں کیا جاتا ہے؟ سمجھ رہے؟ میں کہتا ہوں ایک صحابی. کتنا؟ 50 سے نہیں، ایک صحابی کا مطالبہ ہے. ایک صحابی سے صحیح حدیث جس میں اضطراب نہ ہو، جس میں ضعف نہ ہو، جس میں علت قادحہ نہ ہو، اور وہ صحیح حدیث ہو جس میں صحابی یہ کہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ ہمیشہ رفع دین کرو، یا رسول اللہ نے خود رفع دین کیا اور صحابی یہ کہتا ہے کہ حضور نے ہمیشہ رفع دین کیا. ثابت کر دو. لیکن ایسی حدیث
ان کا ایک بہت بڑا جھوٹا اور کذاب مولوی گزرا ہے، صادق سیالکوٹی۔ صادق سیالکوٹی کی کتاب ہے صلاۃ الرسول۔ کون سی کتاب ہے جی؟ وہابیوں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اس میں جو سند ہے اس کو صحیح ثابت کر دو۔ صادق سیالکوٹی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، ہیڈنگ دی ہے جھوٹ، اور آج تک وہ جھوٹ شائع کر رہے ہیں، آج تک وہ جھوٹ شائع کر رہے ہیں۔ اور آگے میں حوالے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ صادق سیالکوٹی کہتا ہے رسول اللہ، ہیڈنگ رسول اللہ نے پوری زندگی رفع دین کیا، اور نیچے ایک جعلی حدیث بنائی، اس نے جعلی حدیث بنائی معاذ اللہ، اور اس کو لکھا۔ میں وابیوں کو کہتا ہوں جب تم سے رفع دین کا مسئلہ پوچھتا جاتا ہے تو صادق سیالکوٹی والی حدیث نہیں لکھتے ہو، بخاری کی کیوں لکھتے ہو؟ تم جب رفع دین پر مناظرے کرتے ہو تو بخاری کی حدیث کیوں پڑھتے ہو؟ صادق سیالکوٹی والی حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو جلدی سمجھانے والی ہے، پوری زندگی کی ہے، یہ تو عارضی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ جب پڑھیں گے نا آپ کے سامنے، حضرت عبد البخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور جب نماز شروع کرتے تو رفع دین کرتے، رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے۔ ابے میں نے کہا بھائی اس میں تو تیسری رکعت کا رفع دین نہیں ہے۔ کہنے لگے ابھی میں جواب اس کا دیتا ہوں۔ اور میں نے کہا پوری زندگی کے لفظ نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا وہ تو تمہارے مولوی نے لکھا نا، بسم اللہ کر کے ذرا پڑھو تو صحیح وہ حدیث، وہ تو تمہارے مولوی نے لکھ دیا کہ ہیڈنگ دی ہے کہ سرکار نے پوری زندگی رفع دین کیا ہے۔ کہنے لگا کہاں ہے؟ میں نے کہا مولوی تیرا حوالہ میں دے رہا ہوں، تو سامنے میرے، لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ پڑھ صادق سیالکوٹی کو، ہمت ہے تو پڑھ، لیکن یہ پڑھ نہیں سکتے، پڑھ اس لیے کہ جھوٹ بولا ہے اس نے، اور ظالم آج تک اس کو نئے نئے ٹائٹل اور ایڈیشن میں چھاپتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ امیل حدیث ہیں، حدیث دانی دیکھیے آپ نے۔ اب آگے ذرا سنیں میری گفتگو، میں آپ کو اصولوں کے ذریعے رفع الدین کے قریب لے کر آ رہا ہوں اور توجہ دلا رہا ہوں۔ نہیں سوالات ہیں؟ ٹھیک ہے، چلو سوال کے جوابات بھی سننا ہے نا؟ بولو سننا ہے؟ ہاں، مجھے تو کل رات پھر ایک دو جلسے ہیں، پھر مجھے صبح میں سفر کرنا ہے، اور آپ ذرا اس جذبات کے ساتھ سنیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ ساری چیزیں اس کی واضح ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اختلاف کی تین نوعیت ہے، کبھی کفر ہے، کبھی گمراہی ہے، کبھی رحمت ہے۔ تو جب اہل سنت کے باہم استحبابی مسئلے پر، یہ میرے بزرگ کو دیکھیے، تس سے مس نہیں ہو، تم ہل رہے ہو یار، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، ایمان سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جذبہ، اور ایسے ہی بزرگ اپنے گھروں کے اندر ایمان کو بچاتے ہیں۔ نوجوانوں اپنی قدر کو جانو کہ تم کیا چیز سیکھ رہے ہو، تمہیں خدا نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ جم کر بیٹھو، جم کر، اور گفتگو سماعت فرماؤ اور گفتگو سنو میرے دوستو۔ تو حضور یہ کہتے ہیں 50 صحابہ سے حدیث ہے، میں نے کہا نہیں 5 لاکھ سے، 5 لاکھ سے، 5 لاکھ سے، 50 لکھ سے تو 5 لاکھ بھی لکھ دو۔ اب سنیے میری بات، رفع دین میں دو باتیں اصولی طور پر ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک ہے نماز کی شروع کرتے وقت رفع دین کرنا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ 50 صحابہ اس رفع دین کو ذکر کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ کہتا ہے 50 صحابہ سے روایت ہے، میں نے کہا اختلاف والے رفع دین پر یا اس بات والے رفع دین پر؟ اور جب حدیث پڑھے گا تو کہاں، میں نے کہا بھائی اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ اختلاف جب نماز آپ شروع کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نا، رفع دین ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نا، رفع کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھوں کو، تو جب نماز شروع کرتے وقت رفع دین کرتے ہیں، اس میں اختلاف بولو، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ اختلافی موضوع، یہ اختلافی رفع دین نہیں ہے۔ کہتے یہ 50 صحابہ، میں نے کہا 50 صحابہ، ایک صحابی کا میں نے مطالبہ کیا ہے تجھ سے، صرف 50 صحابہ تو سارے ہمارے آقا و مولا ہے، لیکن وہ جو کثرت سے صحابہ رفع دین ذکر کرتے ہیں نا، وہ نماز کے شروع کا ہے۔ کون سا بولے؟ نماز کے شروع کا رفع دین ہے۔ ایک بات، دوسری بات ذرا سماعت فرمائیے آپ، غیر مقلد رفع دین کرتا ہے جب رکوع میں جاتا ہے تو رفع دین کرتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے بولے تو رفع دین کرتا ہے، تیسری رکعت میں ہوتا ہے تو رفع دین کرتا ہے، سجدے میں رفع دین نہیں کرتا۔ میں اس طرف آتا ہوں، ذرا صبر کریں، اس طرف آتا ہوں۔ پہلے ایک بات ذرا سن لیجیے آپ، اصول کی سنیں تاکہ پھر حدیث پڑھنے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ مسئلہ جب اصول سے حل ہو جائے گا تو اس کا مطلب حدیث سے غلط استدلال کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں ترک ثابت نہیں ہے، کبھی رسول اللہ نے نہیں چھوڑا، کیا کہتے ہیں؟ درود پاک پڑھیے ذرا، باواز بلند پڑھیے۔ یہ کہتے ہیں جی کبھی رفع دین، یہ باتیں حدیث پڑھنے سے پہلے ضروری ہے، یہ اصول ہے۔ یہ خود مخمسے کا شکار ہے کہ رفع دین ان کے لیے ہے کیا، اور دعویٰ کیا 50 صحابہ،
میں نے کہا اگر 50 صحابہ ہیں پھر تو یہ فرض ہونا چاہیے. پھر تو یہ فرض کیا ہونا چاہیے؟ بولیں درود پاک پڑھیے ذرا ایک دفعہ. پھر تو یہ فرض ہونا چاہیے. اصولی بات کر رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے. اگر 50 صحابہ جس حدیث کو روایت کرے تو تواتر تو ثابت ہو رہا ہے ان کا. بعد میں تابعین بھی تو تواتر کے ساتھ اس کو لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, درود پاک پڑھیے گا. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ رفع الیدین پر اگر 50 صحابہ متفق ہیں بقول ان کے, انہی کے سوال کو دہراتا ہوں, اور حضور نے ساری زندگی کی نمازیں رکوع میں رفع الیدین سے پڑھی ہیں, تو پھر اس کا ایک ہی حکم ہونا چاہیے کہ یہ فرض ہے. یہ فرض ہے, اس میں اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے نا, اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب کا نام ذرا زور سے پڑھو. اہل حدیث کا. اب یہ کہ میرا مذہب نہیں, تو میں نے کہا تو ہر گلی, وہ کہنے فلانی یار مر گیا تھا. بولو کون سی گلی کا؟ تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں آپ, یہ کیا ہے سن رہے ہو؟ یہ جلسہ روڈ پر رکھتے نا یار, مسجد میں کہاں رکھ دیا تم نے؟ تو یہ کتاب کا نام پڑھو, کیا ہے؟ اچھا, اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس میں مولوی ثناء اللہ مرتضی صاحب لکھتے ہیں کہ ابن مسعود کے نزدیک جیسا کہ ہمارا مذہب ہے رفع یدین ایک مستحب امر ہے. کیا ہے؟ جس کے کرنے میں ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا. بولیں سبحان اللہ. اگر یہ اتنا ضروری تھا تو نہ کرنے والے کی نماز کیسے ہو گئی؟ سمجھ رہے؟ یہ دعویٰ کیا کرتے ہر نماز رفع یدین کے ساتھ ہونی چاہیے, جو رفع یدین کے ساتھ نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہارے ابا نے کہا جو نہ کرے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے, جو نہ کرے اس کی بھی نماز. آگے حوالے سنیں آپ. اب مسجد کا جلسہ تھا, وہ کتب میں چھوڑ کر آیا ہوں, لیکن حوالہ دینے کا میں پابند ہوں. میں چند حوالے گنوا رہا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ یہ ہے, ان سے لکھوائیں آپ, ان سے آپ کاغذ پر لکھوائیں. ان سے کہیں کہ دیکھیں بھائی, سجدہ نماز میں ہوتا ہے لیکن وہ فرض ہے, رکوع نماز میں ہوتا ہے لیکن وہ فرض ہے, قیام نماز میں ہوتا ہے لیکن فرض ہے, قرات نماز میں ہوتی ہے لیکن بولو فرض ہے, قاعدہ آخرہ نماز میں ہوتا ہے لیکن فرض ہے, خروج بھی سنو ہی نماز کا سے اخراج کا سلسلہ ہے وہ بھی فرض ہے. تو ہر چیز کا ایک حکم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک اب آپ دیکھیے کہ نماز کا قیام فرض, تکبیر میں اللہ اکبر کہنا فرض, ثنا پڑھنا مستحب, ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب, سورت ملانا واجب, جو چھوڑ دے تو سجدہ سو ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ فتویٰ مجھے دو کہ تمہارے نزدیک رفع یدین ہے کیا, یا تو فرض ہوگا یا تو واجب ہوگا, یا تو فرض ہوگا یا واجب ہوگا, یا سنت موقدہ یا غیر موقدہ ہوگا, یا مستحب ہوگا. اب بتاؤ کیا ہے. اگر مستحب ہے تو مستحب پر تو شور مچانے کی اجازت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے ترک بھی جائز ہے, کرنا بھی جائز ہے. اور یہ تم پمفلیٹ, ان کا مذہبی رفع یدین کے لٹریچر پہ چلتا ہے, ان کا مذہبی سارا بولے رفع یدین کے لٹریچر پر چلتا ہے. تو میں بڑی دیانت سے, وابی بھی اگر یہاں بیٹھا ہے تو میں اس کو دستک دے رہا ہوں دل پر, غور سے سن کہ جتنے زور سے تو کہتا ہے نا رفع یدین, تو ایسا جیسے نماز میں سجدہ بھول گیا کوئی, یا بغیر وضو کے کسی نے نماز پڑھ لی. تیرے زور لگانے سے تو تیرا ابا کہتا مستحب ہے, اور مستحب پر سختی, بولیں زور سے, مستحب پر سختی. درود پاک پڑھیے ذرا. یہ کتاب کا نام پڑھے ذرا, بولو زور سے, فتاوی نظیریہ. یہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑے مولوی صاحب ہے. یہ اس کی جلد کون سی ہے؟ جلد نمبر اول ہے. اس کا صفحہ نمبر 440 ہے. کیا ہے؟ 441. 400 مکتبہ ثنائیہ, مکتبہ سرگودا, النور اکیڈمی. ٹھیک ہے. اب اس کا صفحہ نمبر 441, 441. نیچے کیا لکھتے ہیں, غور سے سنیے. یہ کہتے جی رفع یدین کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. جہاں بھی مجھے آتا نا, مجھے لوگ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ پر غیر مقلد ہے. میں نے کہا رفع یدین پہ بول رہا ہوگا. ہر جگہ ان کا موضوع رفع یدین ہے, ہر جگہ ان کا موضوع. وہ وہاں پر تیر مار دیا, میزائل بن گئے, کیا کیا ہو گیا, سیٹلائٹ بن گیا, یہ رفع یدین ہے. یہ اسی پر اپنی ساری دکان چمکا رہے ہیں.
اب ذرا غور سے سنیے آپ، رفع یدین کا موضوع اگر ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور رفع یدین جو نہ کرے وہ حدیث کا انکاری ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے رفع یدین کرنا ضروری ہے، تو پہلے میں نے تمہارے ابا کا حوالہ دیا ثنا منتصری کا، اہل حدیث کا مذہب، جس نے اس نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، کرو تب بھی ہو جاتی، نہ کرو، بولو کرو تب بھی ہو جاتی، نہ کرو۔ اب میں فتاوائے نظیریہ پڑھتا ہوں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ وہ ہے جو ان کے مذہب کی ماں ہے، ماں، جڑ کیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرے تو میں تو ایک عالم آدمی علمی بات کروں گا نا بھائی۔ اب ان کی کتاب ہماری تو نہیں ہے، تمہاری ہے اسلامی بھائی۔ یہ فتاوی نظیریہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا، نذیر احمد دہلوی اعلیٰ حضرت کا مرید تھا، بولو یہ تمہارے دارالاسلامی میں کہیں آیا ہے؟ نہیں ہے نا، یہ ہمارا تو نہیں ہے بھائی، ہمارا چھاپا جس نے انہی کا ہے۔ اور ان کی پوری کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، ابراہیم سہیل کوٹی، اور آج تک یہ اپنے گھر کی کتابوں میں حوالے دیتے ہیں۔ اگر کوئی سرے سے انکار کر دے اور بالکل جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بڑی سفید آنکھ والا ہے، یار تیری آنکھ میں فلانے کا بال ہے، کہ جناب تو بالکل منکر ہو گیا، کہتے ہیں نا جی، تو یہ ایسی ڈٹائی ہے۔ لیکن ہم نے بات کرنی حجت کے ساتھ، مانے تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی، ٹھیک ہے، ہم نے بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ۔ فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ 441، رفع یدین کرو، نہیں ہوتی نماز، ضروری کرو، یہ لکھتے ہیں، پہلے نہیں لکھا مستحب ہے، یہ لکھتے ہیں الجواب۔ کسی نے پوچھا ان سے کیا فرماتے علماء دین، کیا فرماتے ہیں علماء دین نماز میں رفع یدین کرنا اور تینوں جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہنا کیا درست ہے؟ جواب، اہل حدیثوں کے مولوی امام جواب دیتے، جواب، علماء حقانی، علماء یعنی اہل حق، علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں اٹھتے وقت رفع یدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں۔ لڑنا جھگڑنا، اب ذرا پڑھیں، یہی لکھا نا لڑنا جھگڑنا، زور سے پڑھو، ذرا زور سے پڑھو، انگلی رکھو ادھر، زور سے پڑھ۔ ٹھیک ہے، میں نے نہیں پڑھا، انہوں نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ کہتے جی علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں۔ اس علاقے میں یہ پمفلیٹ بانٹ کے سنی مسلمانوں کو وابی بنا رہے ہیں، اور میں ان نادانوں سے کہہ رہا ہوں، نادان مسلمان اپنا ایمان بچا، تو نے تو نماز میں وعدہ کیا تھا سچوں کے پیچھے چلے گا، کن کے پیچھے چل رہا ہے میرا بھائی؟ تھوڑی عبرت کے ناخن لے لے یار۔ تجھے یہ حدیث کی تعداد بتاتے 50، تو میں نے تو کو بتا دیا 50 کہ وہ 50 کی حیثیت کیا ہے۔ اگر یہ 50 تھے تو اس نے مستحب کیوں لکھا؟ ایک بات۔ دوسری بات میرے دوستوں یہاں پر ذرا سماعت فرمائیے توجہ کے ساتھ، یہ کہتے